میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسا سچا اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی آپ بیٹھے، میں لے آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ ہی بولی آپ؟ میں نے کہا مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کے کام کر لیا کریں گے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا رہا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا رہا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے۔ حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کی امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ اس کے امی ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا اور میری بیوی بھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا، تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آج اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے اپنی جان آپ پہ وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بس تم اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا اور دیکھنا میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس اسی طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں سب بہنوں سے اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیوی کو اپنے ہونے کا، اس کے ساتھ ہونے کا، اس کا محافظ ہونے کا احساس دلائیں۔ اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کر مانا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بہن رسوا نہیں ہوگی۔ میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسا سچا اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔
बातें होती रहीं और वक्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाजा खटखटाया गया और आवाज आई कि नाश्ता ले लें अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ ही बोली, आप? मैंने कहा,